یہ 1965 کی جنگ شروع ہونے کی پہلی رات پچھلے پہر کی بات ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے بمبار پائلٹ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی حالانکہ اسی رات دشمن کے خلاف کامیابی سے بمباری کے 2 مشن مکمل کر کے خیریت سے لوٹ چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے تیسرے مشن کے لیے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا، مگر اس مرتبہ وہ لوٹ کر نہ آ سکے۔ لیکن آج کی کہانی صرف جنگی مشن، دلیری، پیشہ ورانہ مہارت اور حب الوطنی کے بارے میں نہیں ہے۔ ماحول جنگ کا تھا، مگر یہ کہانی ہے محبت کی، لو ان دی ٹائمز آف وار۔ یہ کہانی ہے شبیر اور اس کی 21 سالہ شریک حیات شہناز کی۔ جرمنی کے مشہور مصنف اور ناول نگار فرانس کافکا کا کہنا ہے، "Everything you love is very likely to be lost, but in the end, love will return in a different way." آپ جس سے بھی محبت کریں گے بہت ممکن ہے آپ اسے کھو دیں گے، مگر آخر میں محبت آپ کے پاس لوٹ کر آئے گی، مگر کسی اور شکل میں۔ وطن کی پاک فضاؤں کے پاس تم ہو، وطن کی پاک فضاؤں کے پاس تم ہو، دلوں کی دھڑکن بھی اور روح جاں تم ہو، دلوں کی دھڑکن بھی اور روح جاں تم ہو، وطن کی پاک فضاؤں۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ابھی جو نغمہ آپ نے سنا یہ انہی بیگم شہناز کی آواز تھی، جن کی محبت کی لازوال داستان 50 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ یہ 1965 کی جنگ شروع ہونے کی پہلی رات پاکستان ایئر فورس کے پہلے بمبار پائلٹ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی کی بیوہ ہے، جو جنگ کے وقت پہلی رات لگاتار اپنے تیسرے مشن پر جانے کے بعد واپس لوٹ کر نہ آ سکے۔ آج میں بات کروں گا اس شبیر عالم اور شہناز بیگم کی محبت کی، جسے دوام بیگم شہناز نے بخشا۔ لیکن اسے کہانی تو نہیں کہا جا سکتا، کہانی تو فلموں اور ڈراموں میں ہوتی ہے۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے، ایک بامبر پائلٹ کی بہادری، وطن پر اس کی جان کی قربانی پیش کرنے کی، اور ان کی بیوی کی انتہا درجے کی استقامت اور اپنے شہید خاوند سے لازوال محبت کی۔ میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان درجنوں شہیدوں، خاندانوں اور خاص طور پر ان بیواؤں کو جنہوں نے اس وطن پر اپنا سہاگ قربان کیا۔ انہی میں سے ایک بامبر پائلٹ کی بیوی، جن کا اس وقت بڑا بیٹا عدنان 1 سال کا اور چھوٹا بیٹا ثاقب 1 مہینے کا تھا۔ جنگ کے 40 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے خاوند کے بچ جانے کے خیال سے بیگم شہناز کسی معجزے کا انتظار کرتی رہی، اور یہی امید انہیں 41 سال بعد سڈنی سے تقریباً 11,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہندوستان اسی رن وے پر لے آئیں جس رن وے کو ان کے خاوند نے 4 دہائیاں پہلے ایک ہی رات میں لگاتار 3 مرتبہ اپنی بمباری کا نشانہ بنایا تھا، اس خیال سے کہ شاید وہ اپنے شوہر کے بارے میں کوئی خوشگوار خبر حاصل کر سکے، اور اس خیال سے بھی کہ اگر ایسا ہونے کا کوئی امکان نہیں تو پھر باقی زندگی ایک غیر یقینی صورتحال اور غیر حقیقی امید سے نکل کر گزار سکے، کیونکہ یہ یادیں تقریباً 60 سال پر محیط تھیں۔ میرے بہنوئی کے دوستوں میں سے تھے، اور میری بہن کے نکاح میں وہ آئے تھے، تو وہاں میں
2 منٹ کے لیے ہار پہنانے گئی تھی شاید، جب انہوں نے دیکھا ہوگا. آئی واز اونلی 14، بٹ دین آبویسلی وہ انتظار کیا انہوں نے 2-4 سال. پھر میرے پیرنٹس سے بات کی. اس طرح سے میرے ڈیڈی کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی تھی ہارٹ فیل سے، تو اس وجہ سے ہم لوگ کی شادی جلدی ہو گئی، ورنہ تو میرے گریجویشن کے بعد ارادہ تھا شادی کا. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھنے کی وجہ سے پاک فضائیہ نے دشمن کے خلاف متوجہ جنگ کی صورتحال میں اپنی تیاری پہلے سے شروع کر دی تھی. 6 ستمبر کو جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. شبیر عالم نہ صرف اپنے ساتھیوں میں بہت مقبول تھے، مگر اپنی ذاتی زندگی میں بھی بہت شفیق اور نفیس انسان تھے. نہایت مددگار، ملنسار اور خوش مزاج. اب باپ بہترین تھے. اس وقت تو ایک ہی بیٹے سے زیادہ ان کی انٹریکشن رہا، تو اگر فلائٹ سے دیر سے آتے تھے تو رات کو اس کو جگا دیتے تھے، جگا کے پھر اس کے ساتھ 1 گھنٹہ کھیلتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کو سلا کے دودھ باٹل دے کے. اور اس کا کارڈ انہوں نے خود بنایا تھا. وہاں سے وہ اسکریپ میٹل لا کے بامبر ونگ کی، تو وہ اس سے انہوں نے اس کا کارڈ ڈیزائن کیا تھا، اور اس کی فریلز وغیرہ سب میری امی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے خود بنائی تھی. اتنے زیادہ انوالوڈ. اردو، انگریزی اور پنجابی زبان پر مہارت رکھنے والے شبیر عالم کسی بھی محفل میں اپنے مزاح کے حس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگوں کو بہت جلد اپنا مداح بنا لیتے تھے. بیگم شہناز کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز سے نوازا تھا. انہوں نے میرے گانے بہت پسند کرتے تھے اور شوق سے سنتے تھے، فرمائش کر کے سنتے تھے. مگر یہ جب کہیں محفلوں میں کس گیدرنگس میں وہ کہتے تھے جب تک میں 2 دفعہ نہ کہوں آپ مت گائیے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کس ٹائپ کی گیدرنگ ہے، تو 1 دفعہ میں کہوں تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں گانا. 6 فٹ دراز قد اور ایک وجیح جسامت کے مالک اسکواڈن لیڈر شبیر عالم صبح اسکواڈن پہنچنے کے بعد سارا دن اسی رات کو دشمن کے خلاف پلان کیے گئے مشن کے لیے تیاری میں مصروف رہے، اور کسی قسم کا آرام کیے بغیر ہندوستان کے خلاف پوری رات لگاتار بمباری کے 3 مشن اڑے. مگر تیسرے مشن کے بعد وہ اور ان کے نیویگیٹر ساتھی اسکواڈن لیڈر اسلم قریشی واپس لوٹ کر نہ آ سکے. ان کو مسنگ ان ایکشن قرار دے دیا گیا. بیگم شبیر عالم کے لیے یہ غیر یقینی صورتحال اور انتظار کئی دہائیوں تک محیط رہا. پاکستان اور ہندوستان کے کشیدہ حالات اور بد اعتمادی کی وجہ سے شبیر عالم اور ان جیسے کئی دوسرے خاندانوں کو یقینی طور پر یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کے عزیز زندہ بھی ہیں یا نہیں، اور اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں. اگر وہ اس دنیا میں نہیں تو کس طرح پھر ان کے عزیزوں کو اپنے پیاروں کی آخری رسومات ادا کرنے کا کوئی موقع مل سکتا ہے. شبیر عالم نے 1954 رسالپور اکیڈمی سے ایک نیویگیٹر کی حیثیت سے کمیشن حاصل کیا، لیکن انہیں فلائنگ کا جنون کی حد تک شوق تھا. عام طور پر نیویگیشن برانچ میں وہ لوگ بھیجے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے فلائنگ برانچ میں اپنی فلائنگ جاری نہ رکھ سکیں. اسی شوق کی وجہ سے آفیسر بننے کے بعد شبیر عالم نے اس بنیاد پر ایئر ہیڈ کوارٹرز کو ایک درخواست دے دی کہ کیونکہ وہ کبھی فلائنگ سے ڈراپ یا سسپینڈ نہیں ہوئے، اس لیے انہیں نیویگیشن برانچ تبدیل کر کے جی ڈی پائلٹ برانچ دی جائے. ایئر کموڈور اصغر خان نے، جو بعد میں پاکستان ایئر فورس کے چیف بھی بنے، ایک تفصیلی انٹرویو کے بعد شبیر عالم کا شوق دیکھتے ہوئے انہیں ایک مخصوص کیس کا درجہ دیتے ہوئے ان کی برانچ تبدیل کرنے کی اجازت دے دی، جو اس سے پہلے اور بعد میں پاک فضائیہ میں ایک نایاب مثال بنی. اس طرح شبیر عالم 29 جون 1957 کو 24ویں جی ڈی پائلٹ کورس کے ساتھ گریجویٹ ہوئے. اسکواڈن لیڈر محمد اسلم قریشی کو نیویگیٹر کی حیثیت سے 11 جون 1953 کو پی ایف میں کمیشن ملا. ان کا تعلق 13ویں نامور جی ڈی پی کورس سے تھا، جس نے پی ایف کے کئی دیگر جنگی ہیرو پیدا کیے، جیسے اسکواڈن لیڈر سرفراز رفیقی شہید، اسکواڈن لیڈر محمد اقبال شہید، اسکواڈن لیڈر جی ربانی شہید اور ایئر کموڈور
سجاد حیدر۔ محمد اسلم قریشی کی شادی ونگ کمانڈر ایم ایچ رضا کی بیٹی پروین اختر سے 20 دسمبر 1962 کو ہوئی تھی۔ اس جوڑے کے ہاں 30 ستمبر 1963 کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام در شہوار رکھا گیا، جبکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام عدنان اسلم قریشی رکھا گیا۔ مسز قریشی بیٹے کی پیدائش کے وقت اپنی بہن کے ہاں راولپنڈی میں مقیم تھی، جبکہ اس وقت اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی ماری پور میں تعینات تھے۔ خوش قسمتی سے اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی ایک نیویگیٹر کے طور پر ایئر فورس کے چیف ایئر مارشل نور خان کے ساتھ ایک مشن اڑا کر چکلالہ راولپنڈی آئے اور اسے غنیمت جانتے ہوئے سی ایم ایچ اپنے نوزائیدہ بچے اور بیوی سے ملے اور واپس ماری پور چلے گئے۔ یہی ان کی اپنی بیوی کے ساتھ آخری اور اپنے نوزائیدہ بیٹے سے پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ ان کے ماری پور جانے کے کچھ ہفتوں بعد جنگ شروع ہو گئی اور اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی جنگ میں شامل ہو گئے۔ اس پورے واقعے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ پاکستان فضائیہ کا پاکستان کے جنوب میں کراچی کا ایک ہی ایئر بیس تھا اور وہ تھا ماری پور، جسے بعد میں مسرور بیس کا نام دیا گیا۔ 6 ستمبر کو جنگ شروع ہوتے ہی B-57 بمبار طیاروں کے نمبر 8 اسکواڈرن کے کمانڈنگ آفیسر اسکواڈرن لیڈر رئیس رفیع کو ایئر ہیڈ کوارٹر کی طرف سے حکم ملا کہ 6 بمبار طیاروں پر مشتمل 6 اور 7 کی درمیانی رات مشن پلان کیے جائیں، اور ان کا ٹارگٹ تھا کراچی کے جنوب مشرق میں 415 کلومیٹر دور ہندوستان ایئر فورس کا ہوائی اڈہ جام نگر، جسے پہلی رات بمباری کا مسلسل نشانہ بنایا جانا تھا، کیونکہ اطلاعات کے مطابق یہ بیس کراچی شہر، اس کے ارد گرد کی تنصیبات، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس بیس ماری پور کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ شام ہوتے ہی 6 B-57 طیارے انفرادی طور پر تقریباً 670 کلومیٹر کی رفتار پر پرواز کرتے ہوئے اپنے ہدف کی طرف روانہ ہوئے، جن پر 1,000 پاؤنڈ کے 4 بوم اور 2.75 انچ کے 56 راکٹ لگے ہوئے تھے۔ اندھیرا ہونے کے 45 منٹ بعد باری باری یہ جہاز جام نگر جا پہنچے، اور وہ بھی دشمن کو خبر ہوئے بغیر۔ 8,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر کے ایک غوطہ لگانے کے بعد 4,000 فٹ کی بلندی سے جام نگر کے ہوائی اڈے کا اپنے بموں سے نشانہ لے کر اور دشمن کو حیرت زدہ چھوڑ کر انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے یہ تمام جہاز واپس بخیریت ماری پور لینڈ کر گئے۔ ان تمام طیاروں کو ہندوستانی ایئر فورس کی طرف سے کوئی مدافعت نہ ہوئی، مگر یہ مشن ایسے ہی کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم نے اس مشن کی تیاری صبح سے شروع کر دی تھی۔ انہوں نے جنگ میں بھرپور حصہ لینے کے لیے اپنے آپ کو صبح ہی سے اسلحے سے لیس کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک طرف پسٹل، ایک سٹین گن اور کمانڈو خنجر کمر کے دونوں طرف باندھ رکھے تھے۔ انہیں دوستوں نے مذاق میں کہا کہ اب آپ کو ایک طرف صرف ایک ٹینک لگانے کی کمی رہ گئی ہے۔ اس پر انہوں نے اپنے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ اگر میں دشمن کے علاقے میں ایجیکٹ بھی کر گیا تب بھی میں دشمن کو بہت زیادہ نقصان پہنچاؤں گا۔ اسی لیے وہ اپنے ساتھ جانے والے دوسرے ساتھیوں کے لیے بھی پسٹل کا انتظام کرنے میں مشغول ہو گئے۔ شبیر عالم اور ان کے ساتھیوں کا پہلا مشن انتہائی کامیاب رہا، کیونکہ سرپرائز ہونے کی وجہ سے نہ تو کسی فائٹر جہاز نے انہیں کسی قسم کی مدافعت پیش کی اور نہ ہی اینٹی ایئر کرافٹ گن ان پر کوئی فائر کر سکیں۔ اس مشن کی کامیابی کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ دشمن کی کم دفاعی تیاری اور پاکستان کی مؤثر بمباری کی وجہ سے پوری رات بمبار طیاروں کی شٹل سروس جاری رکھی جائے۔ شبیر عالم نے دوسرے مشن کے لیے اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی کو ساتھ لیا، جو سب سے تجربہ کار ہونے کی وجہ سے ونگ کے نیویگیشن لیڈر تھے۔ دراصل اسلم قریشی نے پہلے پلان کے مطابق پشاور روانہ ہونا تھا، جو دیر گئے کینسل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ دشمن کے خلاف اپنے پہلے مشن میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس لیے انہوں نے فلائی لیفٹیننٹ توفیق کی جگہ اپنا پہلا مشن اڑانے کے لیے اپنا نام ڈلوایا، جو تھا اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم کے لیے اسی رات کا دوسرا مشن۔ یہ دونوں ہوا باز رات 10:40 پر مشن کے لیے پرواز کر گئے۔ ماہر نیویگیٹر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اندھیرے اور بادلوں کے باوجود اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم نے رات 11 بجے
جام نگر پر بھرپور حملہ کر دیا اور لگاتار اپنے دوسرے کامیاب مشن کے بعد 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی رات 12:25 پر دشمن سے بچ نکلنے کے بعد بحفاظت ماری پور لینڈ کر گئے۔ 6 ستمبر کی صبح سے اسکواڈن آئے ہوئے اور جنگ کے 2 مشن اڑنے کے باوجود اسکواڈن لیڈر شبیر عالم کو دشمن کے خلاف ایک اور مشن کے موقع کی تلاش تھی، جبکہ 7 ستمبر کی صبح طلوع ہونے والی تھی۔ کسی بھی بامبر پائلٹ کے لیے متواتر تیسرا مشن اڑنا ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی، اور وہ بھی جنگ کے دوران اور رات میں۔ میری تحقیق کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں جنگ میں رات کو مسلسل تیسرا مشن اڑنے کا یہ پہلا اور آخری موقع تھا۔ دراصل شبیر عالم حب الوطنی اور ضرورت کی اس گھڑی میں اپنی قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کے جذبے سے سرشار تھے۔ شبیر عالم صدیقی غیر معمولی عزم اور توانائی کے ساتھ ونگ آپریشن روم پہنچے۔ دوسرے مشنوں سے واپسی کے پر پائلٹوں کو اگلے احکامات تک آرام کرنا تھا۔ شبیر عالم 6 ستمبر کی صبح سے ہی اپنے ونگ میں موجود تھے اور سارا دن مختلف انتظامی امور، حملے کی مؤثر پلاننگ اور دشمن کے خلاف اگلے مشن کی بھرپور تیاری میں مصروف رہے اور گھر نہ جا سکے۔ 2 مشن اڑنے کے بعد ان کا یہ حق تھا کہ وہ گھر جا کر کچھ دیر آرام کر لیں، مگر وہ جنگ میں شمولیت کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ رات 12:30 پر لینڈ کرنے کے باوجود گھر نہ گئے۔ الگ صبح 3 بجے قدرت نے ان کے لیے ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ ان کے اسکواڈن کمانڈر حمید قریشی، جو پہلا مشن اڑنے کے بعد الگ صبح 3 بجے جانے والے اپنے دوسرے مشن کے لیے مامور تھے، لیکن طبیعت ناساز ہونے کے بعد انہیں کچھ ادویات استعمال کرنے کے بعد ڈاکٹر نے فلائنگ سے روک دیا۔ جب شبیر عالم کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر اس مشن کے لیے پیش کیا، اور وہ بھی اس دلیل کے ساتھ کہ کیونکہ اس مشن کا ٹارگٹ بھی جام نگر ہے اور وہ اس ٹارگٹ سے پہلے 2 مشن اڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ مانوس ہیں اور انہیں تازہ بریفنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ اور پائلٹ جو فریش تھے اور اس مشن کو اڑنے کے لیے تیار بھی تھے، لیکن شبیر عالم کی بات میں وزن ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اسکواڈن لیڈر شبیر عالم نے یہ بھی کہا کہ میں ٹارگٹ سے زیادہ شناسا ہونے کی وجہ سے ایک نئے یا کم تجربہ کار پائلٹ کی نسبت دشمن کا زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ 9 گھنٹے کے دورانیے میں یہ ان کا مسلسل تیسرا مشن تھا، مگر شاید وہ اپنے اسکواڈن کے موٹو پر پورا اترنا چاہتے تھے، جو کہتا تھا ایک اور ضرب حیدری۔ یہ مشن تقریباً 2.5 گھنٹے کے دورانیے کا ہونا تھا۔ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی رات یہ دونوں اسکواڈن لیڈر ایک پرخطر مشن کے لیے اپنے پیراشوٹ میں بندھے اپنے جہاز کی طرف جا رہے تھے۔ اس فلائنگ ونگ کے 2 سینئر ترین ہوابازوں کو اکٹھا جاتے دیکھنا ان کے ساتھیوں کے لیے بہت حوصلہ افزا منظر تھا، کیونکہ دشمن کے ریڈار سے بچنے کے لیے یہ مشن بھی 250 فٹ سے نیچے، یعنی تقریباً درختوں کی سطح پر اڑایا جانا تھا۔ ایسا کرنا خطرناک ہوتا ہے اور پائلٹ کی بھرپور توجہ کا متقاضی ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ پائلٹ کے متواتر انتہائی الرٹ رہنے کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ جب اسکواڈن لیڈر شبیر عالم سمندر پر نیچی پرواز کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہے تھے تو ان کے اسکواڈن کمانڈر اسکواڈن لیڈر رئیس رفیع جام نگر پر اپنے حملہ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے شبیر عالم کو ٹارگٹ کے علاقے میں موسم کی خرابی اور انتہائی کم بلندی پر بادلوں کی موجودگی کی وارننگ دی، اور حد نظر محدود ہونے کی وجہ سے حملے کے دوران فلیئر استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ فلیئر لائٹ کا وہ گولا ہوتا ہے جو حملہ کرنے والا جہاز ٹارگٹ کو بام پھینکنے سے پہلے صاف اور واضح دیکھنے کے لیے بوقت ضرورت پھینکا جاتا ہے، تاکہ صحیح ہدف کو پہچانا جا سکے اور درست نشانہ لیا جا سکے۔ لیکن اس فلیئر کے استعمال میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اینٹی ایئرکرافٹ گن اور زمینی فائر کو جہاز کی پوزیشن اور حملے کی سمت کا تعین کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ صبح 4:15 پر شبیر عالم اور اسلم قریشی نے اپنے پہلے مشن میں 1000 پاؤنڈ کے 2 بام ٹارگٹ پر پھینکے۔ دوسری طرف پوری رات پاک فضائیہ کے متواتر حملوں کی وجہ سے ہندوستانی ڈیفنس کے لیے یہ حملہ کوئی سرپرائز
یا حیران کن نہیں رہا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت بہتر تیاری کے ساتھ ایسے کسی ممکنہ حملے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی حملے میں اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم نے رن وے پر ہندوستان کے 8 طیارے دیکھے، جن کا تعلق ہندوستان کی نیوی کے نمبر 300 نیول اسکواڈرن سے تھا۔ بعد میں حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق یہ جہاز پاکستان کے جنوب میں سب سے اہم ریڈار جو بدین میں تعینات تھا کو تباہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور ان طیاروں نے یہ حملہ 7 ستمبر کی صبح کرنا تھا۔ کم سے کم وقت میں ٹارگٹ پر بام گرانے کے مقصد سے، جہاز کو زیادہ پھرتیلا کرنے اور جہاز کا وزن ہلکا کرنے کے مقصد سے عالم صدیقی نے اپنے راکٹ لانچر جہاز سے گرا دیا، جو بعد کی اطلاعات کے مطابق ہندوستانی فضائیہ نے اپنے پاس نشانی کے طور پر سنبھال لیا۔ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم کے دوسرے حملے کے دوران پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شبیر عالم کا جہاز براہ راست اینٹی ایئر کرافٹ فائر کا نشانہ بن گیا، جس سے اسے شدید نقصان پہنچا اور وہ پرواز کے قابل نہ رہا، اور تقریباً 700 کلومیٹر کی رفتار سے زمین کی طرف آتا ہوا جام نگر سے 15 کلومیٹر دور کھیتوں میں جا گرا، اور بظاہر یہ دونوں ہوا باز موقع پر شہید ہو گئے۔ ہندوستانی ایئر فورس نے B-57 کو مار گرانے کا دعویٰ تو کیا، مگر کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے اور دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کے حالات میں ہونے والے پروپیگنڈے، بد اعتمادی، افواہوں اور گردشی اطلاعات کی وجہ سے دونوں پائلٹ کے بچ نکل کی امید ختم نہ ہوئی۔ طیارے کے واپس نہ لوٹنے کی وجہ سے بیس پر بہت افسردہ ماحول تھا۔ اگلے دن صبح نمبر 8 اسکواڈرن کے اسکواڈرن کمانڈر اسکواڈرن لیڈر رئیس رفیع نے اس مشن سے جہاز کے واپس نہ لوٹنے کے بارے میں اسکواڈرن کی لاگ بک میں جو ممکنہ وجوہات لکھیں، ان میں اینٹی ایئر کرافٹ گن فائر، خراب موسم، پائلٹ کی تھکاوٹ اور رات کو ہونے والی اسپیشل ڈس اورینٹیشن میں سے کوئی ایک وجہ کو ممکنات میں سے قرار دیا۔ جنگ ختم ہونے کے تقریباً 5 ماہ بعد جنوری 1966 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جب جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا تو بیگم شہناز کی ثابت قدمی کا ایک اور امتحان شروع ہوا، جب شبیر عالم جنگی قیدیوں میں بھی شامل نہیں تھے۔ بیگم شہناز کے لیے اور بھی مشکل گھڑی اس وقت آئی جب ہندوستان نے اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم کے آکسیجن ماسک کا ایک ٹکڑا اور ان کا ایک پرس پاک فضائیہ کے حوالے کیا۔ حالانکہ یہ پرس خستہ حالت میں تھا، مگر شبیر عالم کی فیملی کی تصاویر اس میں ابھی بھی صحیح حالت میں موجود تھی، جو معجزانہ طور پر جلنے یا نقصان سے بچ گئی تھی۔ خواتین و حضرات، بیگم شہناز کو اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم کا ماسک اور پرس مل جانے کے بعد بھی یہ یقین کیوں نہ آیا کہ ان کے خاوند شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں، اور کس طرح 40 سال بعد ایک ہندوستانی فلم نے ان کے زخم ہرے کر دیے، اور انہیں یہ گمان ہوا کہ کہیں اس فلم کی کہانی قدرت کی طرف سے ان کے لیے کوئی اشارہ تو نہیں۔ اور وہ کیسے اور کس یقین سے 11,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جام نگر ہندوستان جا پہنچی، اسی رن وے پر جسے ان کے خاوند نے 40 سال پہلے ایک ہی رات میں لگاتار 3 مرتبہ اپنی بمباری کا نشانہ بنایا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اپنی 45 سالہ پرانی تاج محل دیکھنے کی خواہش لیے جب تاج محل پہنچی تو کیوں انہیں یہ تاج محل بے رنگ سا لگا۔ یہ سب اور بہت کچھ اس سچے واقعے کے بارے میں جاننے کے لیے اس خراج تحسین کی دوسری اور آخری قسط ملاحظہ کیجیے اسی چینل پر انشاءاللہ اتوار 30 مئی کو۔ پاکستان زندہ باد۔